السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، رمضان کا یہ مبارک مہینہ تقریباً آدھا سفر طے کر چکا ہے۔ دعا کیجیے کہ اس مہینے کے جو باقی دن بچے ہیں اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ اپنی رضا کے کاموں میں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے 40 ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کے سامنے بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو بظاہر بہت چھوٹی ہیں لیکن ان پر ملنے والا جو ثواب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو ایسی 20 نیکیاں کل آپ کے سامنے بیان ہوئی تھیں، باقی 20 انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو نمبر 21، 20 پر 1، 21، دن کی شروعات اس دعا سے کیجیے۔ جو دعا میں پڑھنے جا رہا ہوں اس دعا سے دن کا آغاز کیجیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بڑی آسان سی دعا ہے۔ آپ صبح جب سو کر اٹھیں اپنے دن کا آغاز اس دعا سے کریں۔ اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ اس سے 5 انعام آپ کو ملے گا۔ پہلا انعام 100 نیکیاں ملیں گی، دوسرا انعام 100 گناہ معاف ہوں گے، تیسرا انعام 10 گردن آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، چوتھا انعام شام تک شیطان سے آپ کی حفاظت ہوگی، اور 5واں انعام یہ ہوگا کہ آپ سے افضل عمل کوئی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ کا عمل سب سے افضل اللہ کی نظر میں ہوگا۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ نمبر 22، 22، 20 پر 2، لا الہ الا اللہ، اس کو جو ہے کثرت سے پڑھیے، زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ یہ افضل الذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام ذکر میں سب سے افضل ذکر کہا ہے، اور یہ اکلوتا ایسا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کہ اس کو پڑھنے میں آپ کے دونوں ہونٹ بھی نہیں ملتے۔ آپ پڑھتے رہیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ لا الہ الا اللہ پڑھ، اس کو پڑھنے سے دونوں ہونٹ بھی نہیں ملتے۔ یہ اس کی خاص بات ہے، اور یہ جو ہے جنت کی کنجی ہے۔ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، اللہ کے رسول نے اس کو جنت کے تالے کی چابی کہا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں، کون نہیں چاہتا جنت میں جائے؟ تو جنت کی چابی ہے، اس کو آپ کثرت سے پڑھیے۔ 23، 20 پر 3، اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو رمضان میں ایک بار عمرہ ضرور کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابیہ سے کہا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرُوا، جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم عمرہ کرو، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کا ثواب کس کے برابر ہے؟ حج کے برابر ہے۔ تو رمضان میں اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو کوشش کریں کہ ایک بار عمرہ ضرور کر لیں۔ 24، 20 پر 4، رمضان میں کثرت سے درود پڑھیے۔ درود تو ایسے بھی پڑھنا چاہیے، لیکن رمضان کی مبارک گھڑیوں میں کثرت سے درود پڑھیے۔ ایک بار درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کا ایک ثبوت بھی ہے۔ اگر ہمیں اپنے رسول سے محبت ہے تو ہمیں اپنے رسول پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ تو آپ کوشش کریں کہ دن بھر میں جتنی بار ہو سکے درود پڑھیں، ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی۔ 25، 20 پر 5، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر بہت پسند تھی، خوشبو بہت پسند تھی۔ آپ عطر جو ہے خرید کے اپنے خاص دوستوں کو تحفے میں عطر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تحابوا تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور بہترین ہدیہ کیا ہے؟ خوشبو ہے۔ تو بہت مہنگی چیز بھی نہیں ہے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول کو محبوب تھی، پسند تھی، تو یہ بھی ایک نیکی ہے اور اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے۔ 26، 20 پر 6، اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو آپ جزاک اللہ خیرہ بول دیجیے۔ ہمارے لوگ تھینک یو بولتے ہیں، شکریہ بولتے ہیں، اس سے بہتر ہے آپ جزاک اللہ خیرہ بول دیجیے۔ یہ آپ کی اپنے اس بھائی کے حق میں جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے ایک دعا ہو جائے گی، اور آپ کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ 27، 20 پر 7، ایک دن میں آپ جنت میں 30 گھر بنوا سکتے ہیں۔ معاف کیجیے، ایک مہینے میں، رمضان میں آپ جنت میں 30 گھر بنوا سکتے ہیں۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ وجے واڑہ میں زمین بہت مہنگی ہے، اور کچھ ایریا تو ایسے ہیں جو کہا جاتا ہے بہت مہنگے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام VIP سے VIP علاقوں کی کیا اوقات ہے اللہ کی جنت کے ساتھ۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بنا رہا ہے آپ کے لیے،
اور کرنا کیا ہے آپ کو؟ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من صلی اثنتین عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلۃ، جو 24 گھنٹے میں 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، تو ان 12 رکعت نماز کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ میں بتا چکا ہوں یہ 12 رکعت کون کون سی۔ فجر میں 2 رکعت ہے جو فجر کے پہلے ہے، اگر نہیں پڑھ پائے تو بعد میں، اور ظہر میں، ظہر کے پہلے 4 رکعت ہے اور ظہر کے بعد 2 رکعت ہے، تو 2 فجر میں اور 6 ظہر میں، 6 اور 2 8، اس کے بعد 2 مغرب کے بعد، 8 اور 2 10، اور 2 عشاء کے بعد 10 اور 2 12، یہ ٹوٹل 12 رکعت ہے۔ اب آپ روزانہ اگر اس 12 رکعت کی پابندی کرتے ہیں تو روز ایک گھر آپ کا جنت میں بن رہا ہے، اور 30 دن اگر آپ نے پابندی سے پڑھا تو 30 جنت میں آپ کو انشاءاللہ گھر ملیں گے۔ اور آپ حیرت کی بات ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والی ایک خاتون ہے، ام حبیبہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ہم سب کی ماں ہے۔ یہ کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ، جب سے میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تب سے یہ 12 رکعت میری کبھی چھوٹی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ خاتون بول رہی ہیں، ایک عورت بول رہی ہیں، عورتوں کو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ 12 رکعت میری کبھی چھوٹی نہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ 12 رکعت کم سے کم رمضان میں آپ نہ چھوڑیں۔ 28 20 پر 8، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں برکت، عمر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے 40 سال میں وہ کام لے لے جو دوسروں سے 80 سال میں لیتا ہے، 70 سال میں لیتا ہے، یہ عمر میں برکت ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کیجیے، ان سے رشتہ جوڑیے، ان کی حال چال لیجیے، وہ بیمار ہے تو عیادت کیجیے، وہ ضرورت مند ہے تو ضرورت پوری کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر بڑھا دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑے۔ 29 20 پر 9، خالی اوقات میں، فری ٹائم میں آپ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے، فالتو ٹائم پاس کرنے کے بجائے، واٹس ایپ اور فیس بک پر وقت ضائع کرنے کے بجائے آپ قرآن سننے کا اہتمام کیجیے۔ قرآن پڑھنے کی بات میں کل بتا چکا ہوں، قرآن پڑھنا بھی بہت بڑا عمل ہے اور قرآن سننا بھی بہت بڑا عمل ہے، تو قرآن سننے کا اہتمام کیجیے، قرآن سننا بھی ایک عبادت ہے۔ نمبر 30، فجر کے بعد اور عصر کے بعد 10 منٹ مسجد میں بیٹھیے، 10 منٹ کم سے کم آپ مسجد میں فجر کے بعد اور عصر کے بعد بیٹھیے۔ کیوں؟ تاکہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کیجئے جو صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو صبح اور شام سے مراد علماء نے لکھا ہے فجر اور عصر کا ٹائم، تو فجر کے بعد اور عصر کے بعد 10 ہی منٹ سے آپ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، یہ ان فضیلت والے لوگوں میں آپ کو انشاءاللہ شامل کر دے گا یہ عمل جن کے ساتھ نبی کو رہنے کا حکم دیا ہے اللہ نے قرآن کے اندر۔ 31 30 پر 1، صبح شام ایک بار کم سے کم سید الاستغفار پڑھیں۔ ایک تو استغفار ہوتا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ تو استغفار ہوتا ہے، اور ایک سید الاستغفار ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اگر اس کو کوئی صبح شام پابندی سے پڑھتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ چھوٹا سا ہے، دعا کی کسی کتاب میں سے یاد کر لیں، سید الاستغفار، یہ استغفار کا سردار ہے اور یہ بخشش ہماری انشاءاللہ کرائے گا، تو صبح شام اس کو پابندی سے پڑھیں۔ 32 30 پر 2، دو چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو پر بہت بھاری ہوں گے۔ یاد ہے آپ کو؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بڑے ہلکے ہیں لیکن اللہ کے یہاں ترازو پہ بڑے بھاری ہوں گے، ان کو آپ کثرت سے پڑھیں۔ 33 30 پر 3، آخری عشرہ بالکل قریب ہے، آج کون سا روزہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ انشاءاللہ 14واں روزہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آج کی 15ویں تراویح ہوگی، یعنی اب کل آپ کے پاس 5 دن ہے،
اس کے بعد آخری عشرہ آنے والا ہے انشاءاللہ. آخری عشرے میں آپ جانتے ہیں کوئی ایک رات ہے جو قدر کی رات ہے، جس ایک رات کی عبادت 84 سال سے بہتر ہے. 84 سال کے برابر نہیں ہے، 84 سال سے بہتر ہے. تو اس رات میں ایک دعا سکھائی گئی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آپ اکیلے پڑھیں گے تو عنی، اور جماعت سے اگر پڑھ رہے تو فاعف عنا. تو یہ جو ہے یہ دعا آخری عشرے میں صرف طاق رات میں نہیں، اس کو جب بھی آپ کو ٹائم ہو، موقع ہو، یا آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یہ دعا آپ پڑھیں. اور یہ آخری عشرے کے لیے خاص نہیں ہے، آپ ابھی بھی دعا میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. اس کے بعد 34 30 پر 4 ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہیں، اور ایک مطلب یہ کہ آپ ہیں تو اپنے کام میں، اپنی دکان میں، اپنے گھر میں، اپنے مکان میں، لیکن آپ کو ایک فکر لگی ہے کہ ارے عصر پڑھ لی، اب مغرب پڑھنا ہے. تو یہ چنتا اور یہ فکر اور یہ ٹینشن اگر آپ کو ہے تو اس ثواب کو آپ پا لیں گے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. اے میرے صحابہ کیا میں تم کو ایسا عمل بتاؤں جس سے گناہ مٹ جائیں گے اور درجات بلند ہوں گے؟ صحابہ نے کہا کہ ضرور بتائیے اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکار، ناپسند ہونے کے باوجود مکمل وضو کرنا. گرمی کا موسم ہے، پانی گرم آ رہا ہے لیکن کمپلیٹ وضو کرنا، پرفیکٹ وضو کرنا. سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا آ رہا ہے لیکن کمپلیٹ وضو کرنا. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی طرف زیادہ قدم بڑھا کے جانا. کیا مطلب؟ یعنی زیادہ دور سے چل کے آنا. ایک سوال آیا تھا تراویح کے درس کے دوران کہ ہمارے بازو میں ایک مسجد ہے لیکن ہم چھوڑ کے یہاں آتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ایسا کرنا ٹھیک نہیں، بہت ٹھیک ہے. اگر آپ دور کسی مسجد میں چل کے جاتے ہیں تو اس میں ثواب زیادہ ہے. کثرت الخطا، اگر کوئی اور غلط مقصد نہیں ہے تو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بازو والی مسجد میں لوگ نہیں جاتے، وہاں اختلاف ہے، وہاں کسی سے اس کا اختلاف ہے تو اس کو چھوڑ کے دور کی مسجد میں جاتے ہیں، تو وہ غلط ہے. لیکن اگر آپ ثواب کے لیے دوسری مسجد میں جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور تیسرا کام کیا ہے؟ وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے ویٹ کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا. اللہ کے نبی کہتے ہیں فذالکم الرباط، یہ اللہ کی راہ میں چوکیداری کے برابر ہے. اللہ کی راہ میں جو جہاد ہوتا ہے، مجاہد جو چوکیداری کرتا ہے سرحد پر، اس کے برابر ثواب ہے اگر ایک نماز کے بعد آپ دوسری نماز کا ویٹ کرتے ہیں. نمبر 35 30 پر 5 روزانہ افطار کے وقت خاص دعا کیجیے. افطار کے وقت خاص دعا کیجیے. کسی دن اپنے لیے دعا کیجیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی تندرستی کے لیے، اپنے علم کے لیے، اپنے جسم کے لیے. کسی دن اپنے بچوں کے لیے کیجیے، کسی دن اپنے رشتہ داروں کے لیے کیجیے. الگ الگ ایسے بانٹ کے آپ دعا کیجیے افطار کے ٹائم خاص طور سے. 36 30 پر 6 اذان اور اقامت کے بیچ کا جو ٹائم ہے بڑا قیمتی ٹائم. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا لوٹائی نہیں جاتی، رد نہیں ہوتی. اس ٹائم کو قیمتی جانیے. اگر آپ مسجد میں ہیں تو اس ٹائم کو یا تو نماز میں گزاریے یا دعا میں گزاریے. نمبر 37 30 پر 7 کسی یتیم کی ذمہ داری لے لیجیے. کسی یتیم کی ذمہ داری لے لیجیے. سماج میں بہت سارے بچے آپ کو ملیں گے جو یتیم ہیں. ایسا نہیں کہ آپ ان کو اپنے گھر میں لا کے رکھیں، ضروری نہیں. کوئی یتیم خانہ اگر آپ کے علاقے میں ہے، کسی ایک یتیم بچے کی ذمہ داری آپ لے لیجیے. کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اس سے آپ کو جنت ملے گی اور جنت میں رسول کا ساتھ ملے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا. اللہ کے پیارے رسول ایسے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی ذمہ داری لینے والا جنت میں ایسے ہوں گے، ایسے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے سٹی ہیں نا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہیں. تو ایک یتیم کی ذمہ داری لے لیں آپ. 38 30 پر 8 کسی بیوہ کی خبر گیری کیجیے. اگر آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے سماج میں کوئی بیوہ عورت ہے، آپ اس کی مدد کر دیجیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں السائی علی الارملۃ، کسی بیوہ کی مدد کرنے والا، والمسکین، کسی غریب کی مدد کرنے والا، کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے. اب القائم اللیل، یا رات بھر تہجد پڑھنے والے کے برابر ہے. اب الصائم النہار، یا دن بھر روزہ رکھنے والے کے برابر ہے، یعنی نفلی روزہ. تو اتنا بڑا ثواب ہے کسی بیوہ اور غریب کی خبر گیری کرنا. 39 30 پر 9
لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جملہ ہے، یہ ایک وظیفہ ہے، اس کو آپ کثرت سے پڑھیے. اس کے اندر کیا خاص بات ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کنز من کنوز الجنہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کا ایک خزانہ ہے. آپ دنیا کے خزانے کے لیے پریشان بنے، اللہ جنت کا خزانہ دے رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے. اور نمبر 40 آخری چیز کیا ہے؟ آپ آدھے منٹ میں 1/3 قرآن پڑھ سکتے ہیں. آدھے منٹ میں آپ 1/3 1/3 قرآن پڑھ سکتے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کیا پڑھ کے؟ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قل هو اللہ احد پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے. اب یہ نہ کیجیے گا کہ آج سے صرف قل هو اللہ احد ہی پڑھنے لگیے گا اور قرآن چھوڑ دیجیے گا کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ 1/3 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے. وہ جو جنرل تلاوت ہے وہ اپنی جگہ ہے، باقی آپ سورہ اخلاص کو بھی کثرت سے پڑھیں، بلکہ نماز میں بھی آپ زیادہ تر سورہ اخلاص کو پڑھیں. ایک صحابی اکثر اپنی نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ یہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کثرت سے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ کا رحمان کا ذکر ہے اور اس سے مجھے محبت ہے، اس سورت سے مجھے محبت ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سورت سے محبت کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ. تو یہ سورہ اخلاص ہے، بڑی قیمتی سورت ہے، اس سے ہم سب محبت کریں اور اس کو کثرت سے پڑھیں. تو یہ 40 چھوٹی چھوٹی نیکیاں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم اور آپ انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رمضان کے باقی دنوں کو بھی اچھے طریقے سے گزارنے کی ہمیں توفیق دے. موسم بہت سخت ہے، شدید ہے، گرمی سخت ہے. اللہ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ موسم کو آسان کر دے، اللہ رحمت والی بارش نازل فرمائے، اللہ روزے کی اس عبادت کو ہم سب کے لیے آسان کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.